کے حوالے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ ان کا ایک تمہیدی حصہ ہے، تمہیدی حصہ ہے، اور یہ تمہیدی حصہ انٹروڈکٹری تعارفی اس تعارفی حصے میں ہم نے ان مسائل کو علاوہ بصیرت سمجھ، ان میں سے میں نے دو نصوص حاصل سے دیے، جس میں ہم نے درس اول اور درس ثانی میں ان مسائل کو قرآن اپنی ذات میں کیا ہے، جس کا میرا مطلب ماہیت علم قرآن کہ قرآن اور اس کے علوم کیا ہیں، کیا نہیں، قرآن کی ماہیت کیا ہے، قرآن کی ڈسٹنکشن امتیاز کیا ہے، قرآن کس چیز پر مشتمل ہے، کس پہ نہیں ہے، اور قرآن جن مقاصد کے حوالے سے بیان اپنا دیتا ہے یا کرتا ہے، ان کے حصول کی شرائط ہے، یعنی وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کو ہم پورا کریں تو وہ نتائج یقیناً ہمیں حاصل ہوں گے، جن کی قرآن نے ہمارے حوالے سے، امت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے پیشین کی ہے۔ اس میں پہلا اور دوسرا درس اسی حوالے سے ہوا۔ آج ہم تیسرے درس میں یہ دیکھیں گے کہ مطالعہ قرآن کا نصب العین کیا ہے، یعنی ہم مطالعہ قرآن کیوں کریں، یعنی غایت مطالعہ قرآن، قرآن حکیم کے مطالعے کی ہمیں ضرورت کیوں لاحق ہوتی ہے، یا غایت مطالعہ علم قرآن کیا ہے، یعنی مطالعہ قرآن کیوں، کیسے، کس لیے، کن شرائط کے تحت، کن مقاصد کے لیے۔ تو ہمارا آج کا درس مطالعہ قرآن کا نصب ہے، مطالعہ قرآن کی غایت مطالعہ قرآن۔ نمبر دو، ایک اہم چیز کہ اس مطالعہ قرآن کی جو غایت ہے، نصب العین ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، کہ قرآن کا مطالعہ صرف مطالعہ برائے مطالعہ نہیں ہے، قرآن مجرد ایک کتاب نہیں ہے، قرآن اس کائنات میں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس امانت کا حامل ہونے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین وہ میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ مومن کی جو اصل قدر و قیمت ہے وہ معیت اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر معیت اللہ نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ معیت اللہ ہے کیا، حاصل کیسے ہوتی ہے، اور اس حصول کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے، قرآن اس ضمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ تو معیت اللہ کیا ہے، کیوں کر حاصل ہوتی ہے، شرائط کیا ہے۔ نمبر دو، معیت رسول النبی خاتم النبیین، کہ اللہ کی معیت کو پانے کے لیے کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بحیثیت نبی خاتم النبیین ہے، ان کی معیت جاریہ ہے، معیت عبدیہ ہے، یا یہ ایک مقامی ہنگامی معیت تھی جو مکہ مدینہ اور اس دور کے اصحاب کے لیے تھی اور اب وہ ختم ہو گئی۔ اور رسول بحیثیت خاتم النبیین ایک زندہ حقیقت ہے۔ اگر زندہ حقیقت ہے تو قرآن اس زمن میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں معیت رسول النبی، اور رسول النبی میں خاص طور پر زور دے کر کہہ رہا ہوں، اور رسول النبی خاتم النبیین، تو یہ معیت نبوت بحیثیت خاتم النبیین، یہ کیا ہے، حضور کتاب اللہ، اس کے حصول و یاب کی شرائط کیا ہے، اور ہم کس حوالے اس حوالے سے ہم کس مقام پر کھڑے۔ نمبر 3، معیت کے حوالے سے معیت اصحاب الرسول، کہ ہمارے جو سابق ہیں وہ کون ہیں، سابق یعنی وہ کون ہیں جو ہم سے پہلے ایمان میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے اور ان کے ہم ہیں لاحق حضور کتاب کا، وہ سابق ہیں، سابق بالاحسان، اور ہمیں لاحق۔ تو یہ السابق یعنی سبقت لے جانے والے،
لاحق بعد میں آنے والے، یہ سابق اور ہم لاحق، ان کے مابین کیا جنریشن گیپ ہے؟ یعنی اس اور اس کے مابین کیا کوئی گیپ ہے یا گیپ نہیں ہے، یا مثلا گیپ پڑ چکا ہے تو کیا وہ پورا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مان لیا کہ سابق اور لاحق میں گیپ پڑ چکا ہے جسے آج جنریشن گیپ ہے، تو کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ جنریشن یعنی گیپ جو ہے جو سابق اور لاحق کے مابین پیدا ہو چکا ہے یہ ختم ہو؟ تو ختم ہونے کی پرانی شرائط تو مریات ثلاثہ، ایسے کہتے ہو مریات ثلاثہ، مریت اللہ، مریت الرسول النبی خاتم النبیین اور مریت اصحاب الرسول، یہ مریات ثلاثہ صرف اور صرف اہل توحید کو حاصل ہوں گے۔ اہل شرک، اہل بدعات، احداث کے دین کرنے والے، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں شامل ہو سکے۔ تو یہ مریات ثلاثہ کیوں، کب، کیسے، اور اس کے پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم الرسول کی میت کو پا لیں، اگلا درس، اگر الرسول اللہ اور اصحاب کی میت حاصل ہو جائے پرانی شرائط اور پرانی بیانات کے حوالے سے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس میت کو حاصل کر لینے کے بعد ہم آج کس مقام پر کھڑے ہیں، اور اس مقام سے آگے بڑھنے کا عملی طریقہ کار کیا ہے، یعنی پریکٹیکل پروسیجر کیا ہوگا وہاں سے آگے بڑھنے کا۔ یعنی اگر یہ حصول ہمیں ان معیات کا حاصل ہو جائے تو یہ معیات ثلاثہ کس طریقہ کار کی متقاضی ہیں۔ یہاں سے ہم جو امت میں اس وقت تصور، فقہ، حدیث، ہزارہ جو طریقے ہیں ان سے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے میں جو امتیاز ہے، ڈسٹنکشن ہے، اس سے ہم باخبر ہوں گے، تو ہمیں اپنے بارے میں بصیرت حاصل ہوگی، اور دوسرے جو راستے ہیں ان کے اندر جو کچھ مہلکات ہیں، ہلاکت والی چیزیں ہیں، ان سے ہم باخبر ہوں گے۔ تو یہاں جب ہم عملی طریقہ کار کے حوالے سے کھڑے ہوں گے تو یہاں چار یعنی بنیادی سوالات ہمارے سامنے آئیں گے۔ یعنی کلام الہی کے لیے رخ محترم کسی قوم، فرد، گروہ کا اللہ کی نظر میں منظور ہونا، یہ شکر کا مقام، سب سے بڑا مقام اس کائنات میں کسی فرد انسان کے لیے کیا ہے کہ وہ کلام الہی کے پہنچانے کا، کلام الہی الناس کے سامنے پیش کرنے کا باعث بن جائے۔ تو شکر گزار ہو تو اس بات پر کہ تجھے ہم نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے، ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے منتخب کیا۔ اور فرمایا وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھا، اللہ پاک فرماتے ہیں لکھا، لیکن اللہ نے خود لکھا تھا رفقۂ محترم، یعنی لکھا یہاں کس معنی میں ہے؟ لکھوانا۔ اللہ نے خود قلم پکڑ کر الواح پر نہیں لکھا تھا، تو کاتبہ کا ایک معنی حضرت کلام کیا ہوا؟ لکھوانا۔ اور اگر یہ لکھوانا کا ذہن میں ہمارے مقام بیٹھ گیا تو میں آگے چل کر عرض کروں گا ترجمانی میں کہ اس کو نظر انداز کرنے سے کہاں کہاں ترجمے میں کیا کیا کمزوریاں پیدا ہوئی، کمزوریاں کبات ہے نہیں کہتا، کمزوریاں۔ تو کتبنا کا معنی لکھا نہیں، لکھوایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے منشا، مرضی، مشیت کے تحت نبی سے، نبی کے قائم کردہ کاتب سے جو لکھواتا ہے وہ اللہ اسے اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ کتبنا لہو، لکھا ہم نے، لکھوایا ہم نے لہو۔ اور اس لکھوانے میں کوئی ہمارا کام نہیں اٹکا ہوا تھا، یہ ہم نے لکھوایا موسیٰ کے مفاد کے لیے، موسیٰ کی قوم کے لیے، موسیٰ کی امت کے لیے۔ یعنی اللہ پاک نے کتاب کا جو اتارنا اپنے ذمہ لیا، لکھوانا، حفاظت کرنا اپنے ذمہ لیا، تو اللہ کو تو کوئی کام روکا ہوا نہیں۔ یہ مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت کا مظہر کہ اس نے اپنے احکام کو، ہدایات کو لکھوایا ان کے فائدے کے لیے۔ کہاں لکھوایا؟ فی الالواح، الواح کی شکل۔
اب یہاں غور طلب یہ بات ہے رفتار محترم کہ یہ جو الواح کے اندر اللہ کی وحی لکھی جا رہی ہے، لکھوائی جا رہی ہے، یہ کب لکھوائی جا رہی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنی زندگی میں۔ اور کون لکھوا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کی زندگی میں موسیٰ کے مقرر کردہ کاتب اللہ کی ہدایت و رہنمائی میں وہ کتاب لکھ رہے ہیں جو دوامی نہیں ہے، ایٹرنل نہیں ہے، فار ایور نہیں ہے۔ فار ایور دوامی اور ایٹرنل تو کلام قرآن پاک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے حوالے سے کتاب دے تو موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں الواح کی شکل میں اسے لکھوائے، اور عبدالآباد کے لیے اپنا کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، خاتم الکتب، خاتم الوحی، خاتم الرسول النبی، اور وہ خود نہ لکھوائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جائیں اور وہ کوئی مکتوب کتاب امت کو دے کر نہ جائے۔ آپ کے بعد ایک جنگ یمامہ ہوئی تو حضرت عمر کو خیال آیا کہ قرآن لکھوا لینا چاہیے، یعنی حضرت عمر کو خیال آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حفاظ قرآن شہید ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے۔ تو جس کا قرآن ہے اور جو قرآن کے پہنچانے کے حوالے سے، الناس کے حوالے سے جواب دے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خیال نہ آئے۔ تو یہ سازش ہے یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اللہ کا لکھوایا ہوا نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھ کر امت کو دیا ہوا نہیں ہے۔ یہ تو بعد میں حضرت عمر آئے، ان کو خیال آ گیا اور انہوں نے بھی پورا قرآن نہیں۔ خطبے میں آپ نے سنا ہوگا کس کو جامع القرآن کہتے ہیں؟ سیدنا عثمان کو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جامع القرآن، اور ان کا دور اس میں اختلافات ہیں، یعنی اختلافی دور کے خلیفہ کو قرآن کا جامع القرآن بنا دیا، اور اس کو نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی، یعنی یہ مصحف الہی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ہے مصحف عثمانی، یعنی نہ اللہ نے لکھوایا نعوذ باللہ من ذالک، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اور جمع کیا۔ حضرت عمر کی تاریخ ہوئی، حضرت ابوبکر، وہی ایک لمبی کہانی ہے رفقا محترم۔ تو یہ ناواقفیت ہے کلام الہی کے حوالے سے کہ کتاب موسیٰ الواح کی شکل میں اللہ پاک لکھوائیں اور عبد کا کلام اور عہد کا عبدی عہد کا کلام نہ لکھوائیں، یہ اللہ کی شان نہیں۔ نمبر 2 کیا فرمایا رفقا محترم؟ من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، اس کتاب الہی میں الواح کی شکل میں جو لکھوا دیا گیا ہر چیز کے حوالے سے موعظہ۔ موعظہ عام طور پر ہم واعظ کہتے ہیں رفقا محترم، لیکن واعظ اپنی قیمت کھو بیٹھے، قدر و قیمت۔ واعظ کیا ہوتا ہے؟ یہ رفقا محترم جب ہم چھتے سے شہد کو اتارتے ہیں تو اس میں شہد اور موم ملے ہوتے ہیں۔ شہد اور موم کو الگ الگ کرنے کا نام واعظ ہے۔ واعظ کا معنی ہوتا ہے پیوریفائی کر۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں علم دیا ہے یہ موعظہ ہے، یعنی اس میں کوئی ریب کی بات، باطل، بطلان، غیر معیاری، ہاں جی حق سے ہٹی ہوئی بات یعنی ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے پیوریفائڈ نالج ہے، یعنی چھان پٹک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی اساس پر انسانیت کو خالص ہر طرح کی امیشوں ملاوٹوں سے پاک کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے الواح میں لکھوایا، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کہ جو دین کے حوالے سے تھی اس میں کیا تھی؟ تفصیل تھی۔ تو کتاب موسیٰ میں تو تفصیل ہو، اور عبد کا کلام تفصیل سے فارغ، تفصیل کا جو بھی قرآنی مفہوم ہے اس سے کتاب الہی کا مزین ہونا، اس پر شامل ہونا لازم ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، کہ اس ایسی عظیم الشان کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کتاب الہی کو مضبوطی کے ساتھ۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور حکم دو اپنی قوم کو۔ کیا حکم دو رفقا محترم؟ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ لے لیں، پکڑ لیں وہ اس کو۔ آگے ایک لفظ ہے رفقا محترم اور اس نے ترجمے نے بڑی الجھنیں پیدا کی ہیں۔ ترجمہ اس کا نیچے یہ کیا بِأَحْسَنِهَا،
یعنی اس کے جو مندرجات، یہاں بھی تو جیسے مندرج میں بہت بہتر ہے، یعنی اس کتاب میں سے جو بہتر ہیں ان کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ. تو کیا مانا کہ اس کتاب میں کچھ بہتر ہیں اور کچھ کم بہتر ہیں؟ یعنی اس کتاب الہی میں کچھ تو بہترین چیزیں ہیں، کچھ اس سے بہتر کم ہیں، کچھ اس سے بہتر کم ہے. یہ غلط ترجمہ ہے. حسن ہاں کا محترم قوت کے حوالے سے، مینز کے حوالے سے بہتر سے بہتر مینز، وسائل، ذرائع آئیں گے. یعنی ایک دور میں دعوت کے لیے اونٹ اور گھوڑا ہے، خطابت اور بس. اور آج یعنی گھوڑے، خچر، گدھے، اس سے آگے آ کر یہ ہم ایٹمی دور میں، میزائل کے دور میں، الیکٹرانک میڈیا میں رہ رہے ہیں. تو اس دور میں آج کے یعنی سواریاں جتنی بہتر سے بہتر سواریاں ہوں ان کو کام میں لاؤ، پبلسٹی کے بہتر سے بہتر ذرائع کام میں لاؤ، افہام و تفہیم کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع کام میں لاؤ. بحسن حال کا مرجع کتاب الہی کے مندرجات نہیں ہے، کیونکہ کتاب الہی میں تو جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن نے کہا ہے تمام علی الذی احسن، اس میں تو احسن کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہذا یہاں پر احسن ہاں کا مرجع ہے قوت، یعنی قوت میں جو بہتر سے بہتر ذرائع ہوں. یہ نہیں کیا کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ٹھہرا لی جائے کہ نہیں یہ سنت ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کیے، جدوجہد کی، جہاد کیا، وہ گھوڑے، اونٹ اور گھوڑے کی یعنی خچروں اور گدھوں کی کوشش پر. تو آج اسی کو سنت ٹھہرا کر اسی کو اپنایا جائے تو امت کہاں جائے گی؟ اگر آج ہم کسی عالم دین کی دعوت کریں رفقائے محترم اور اس کے لیے گھر لانے کے لیے اگر گدھا بھیج دیں تو آئے گا؟ توہین سمجھے گا. حالانکہ گدھے پر سوار ہونا سنت رسول ہے. تو اپنے لیے تو بہتر سے بہتر، اور وہاں وہ سنت نہیں. لیکن جب امت کا مسئلہ آتا ہے تو نہیں صاحب، یہ تو خلاف سنت ہے. تو سنت میں جو اسینس اور اسپرٹ اور جوہر ہے اس پہ نظر ہونا چاہیے. بہتر سے بہتر ذرائع میں سنت اپنی یہی ہے کہ بہتر سے بہتر ذریعے کو دین کی اسپرٹ کے حوالے سے اپنایا جائے. آگے ارشاد فرمایا سأریکم دار الفاسقین. یہ جو دین اور مذہب کا فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم اس کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو لیکن اس کے باوجود در در کی ذلتیں، رسوائیاں اور جو فاسق اور بدعہد ہیں وہ تمہارے اوپر غالب رہیں. سأریکم دار الفاسقین، فاسقوں کا انجام. دار کا معنی یہ جو گھر کر دیتے ہیں نا رفقائے محترم، یہ صحیح نہیں ہے. وہ میں ان کا گھر دکھاؤں گا. اور جب ہے للہ عاقبۃ الدار تو ترجمہ کر دیا ہے وہاں سے خدا نے پچھواڑا گھر کا، یعنی گھر کا پچھواڑا اللہ کے لیے اور اگاڑی کس کے لیے؟ اگلا حصہ کس کے لیے؟ ابلیس اور شیطان کے لیے. یہ غلط ترجمہ. دار کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم دارا یدور و دورم و دوران ہے، کسی چیز کا منطقی انجام کے طور پر لوٹ کر آنا. تو گھر کو بھی دار اس لیے کہتے ہیں کہ انسان ادھر جائے ادھر جائے آخرت میں لوٹ کو تو گھر ہی آئے گا. کہتے ہیں کسی کی پگڑی کسی نے چوری کر لی تو وہ کیا کیا؟ اس کا تعاقب کرنے کی بجائے وہ قبرستان میں جا بیٹھا. حضرت آپ کہاں؟ قبرستان. کیوں؟ میری پگڑی چوری ہو گئی ہے. تو حضرت آپ نے اس کا تعاقب نہیں کیا، کہنے آخر کار آئے گا تو قبرستان ہی میں نا، کہاں بھاگ کر جائے گا؟ وہ بھی یہاں آئے گا، اس کے ورثاء بھی آئیں گے تو ہم اپنی پگڑی کا تقاضا کر لیں گے. تو دار کا معنی گھر اس معنی میں نہیں کہ فاسقوں کا گھر اللہ دکھاوے گا جلدی وہ گھر ہے. مراد ہے فاسقوں کا انجام، منطقی انجام. یعنی وہ جن اعمال فسق کو انجام دے رہے ہیں تو اس کا جو لازمی نتیجہ ہے وہ تم سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. آگے ہے رفقائے محترم وہ بات جس کے حوالے سے ہم یہاں آئے ہیں اور اس کو بہت اہمیت حامل ہے ہمارے ان دروس میں. یہ قرآن کتاب محفوظ ہی نہیں ہے رفقائے محترم، یہ کتاب حفیظ بھی ہے. یہ باغیرت اللہ کی باغیرت کتاب ہے. بھائی مانا کہ قرآن ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا قلب جو ہے دل، اس کا جو جوہر ہے، ایسنس ہے، اس کا جو انر ہے وہ آپ پر نہ کھلے.
قرآن کے انر کو پانے کی ایک شرط، یعنی قرآن سے استفادے کی ایک بنیادی شرط، وہ کیا ہے؟ یہاں آئی سأصرف عن آیاتی، صارفہ عن، صارفہ کا جب صلہ عن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا، آنکھ لینا، پرے پھینک دینا۔ سأصرف عن آیاتی، دھتکار دیتا ہوں، صارف عن پھیر دینا، دھتکار دینا، دھتکار دیتا ہوں، دھتکار دوں گا، دور کر دوں گا، عن آیاتی، اپنی آیتوں کی جانب سے، یعنی اللہ کی آیتوں میں اور ایسے افراد کے مابین ایک ویج، ایک رکاوٹ، ایک پردہ حائل ہوگا۔ کن لوگوں کے مابین اور آیات کے مابین رفتہ محترم؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا بنا لیتے، یتکبرون، تکبر اپنے لیے بڑائی و کبریائی چاہے، جنہوں نے اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی پسند و ناپسند کو بڑا وزن دے، یعنی بندگی کا حق تو یہ تھا رفتہ محترم کہ اللہ اور اس کا کلام سب سے بڑا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو، اپنے فرقے کو، اپنی پسند و ناپسند کو، اپنے اکابر اور مشائخ کو بڑا سمجھیں گے، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود قرآن کے جوہر سے ہم اہم یا اس تک نہ پہنچ سکے، یعنی قرآن سنا، پڑھا، اس کے حقائق دیکھے، لیکن جی ہمارے علماء نہیں مانتے، پیر صاحب نہیں مانتے، ہمارے اکابر نہیں مانتے، ہمارے خاندان کی ناک تک جائے گی، ایسا ہو گیا تو ایسے ہو جائیں گے۔ تو قرآن کو، قرآن سے کلی طور پر فیض یاب ہونے کے لیے شرط یہ ہے رفتہ محترم کہ کبریائی صرف اور صرف اللہ کی مانی جائے، اور اللہ کی کبریائی کے ماں سوا اپنے نفس، خواہشات، قبیلہ، فرقہ، گروہ، جتھے بندی، ان میں سے کسی کی کبریائی جو ہے اس کا کوئی شائبہ ذہن میں نہیں۔ یعنی زمین پر کوئی ایک بھی رفتہ محترم کافر نہ ہو اگر اللہ کی مشیت ہو، یعنی اگر جبرن اور قہرن لوگوں کو مومن بناتا ہوتا تو زمین پر ایک بھی کافر نہ ہو۔ آگے کیا فرمایا؟ آفا انتا تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، ایک آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں رفتہ محترم وہ تمام فریب، فراڈ، پراپگنڈا کہ جی اسلام تو تلوار سے، طاقت سے، گولی سے پھیلا ہے، تو قرآن کہتا ہے رسول آپ انتا تکرہ الناس، کیا آپ ڈنڈا چلائیں گے، تلوار چلائیں گے؟ تکرہ، اقراہ، جبر کرنا، پرسیکیوٹ کرنا، ڈنڈا چلانا، کیا بھلا آپ لوگوں پر ڈنڈا چلائیں گے؟ حتیٰ یکونوا مومنین، تاکہ وہ اپنے مومن ہونے کا اعلان نہ کر دے۔ یعنی قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کو ڈنڈے سے، جبر سے مومن بنانا یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، اور وہ جبر خواہ تو تلوار کی شکل میں ہو، جبر ظاہر، یا یہ کہ کسی کو کلوروفارم سنا دیا جائے، عقل و بصیرت کو ڈیڈ کر کے، معوف کر کے، شر کر کے مومن بنانا، یہ اللہ کی مشیت کے خلاف۔ آگے دیکھیے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور انسان کی ذات کی یہ شان نہیں کہ وہ ایمان لائے اللہ کا مگر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون سے۔ بِإِذْنِ اللہ کا معنی اللہ کا قانون ہے، اور اس کے لیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 28، اذن بمعنی قانون، اور وہ اللہ کا قانون کیا ہے انسانی ذات کے ایمان کے حوالے سے؟ سورہ القحف آیت نمبر 29، 18-29، کہ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یہ تمہاری دنیا ہے، تم چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو کفر اختیار کرو، یہ تو اس میں مکمل تمہیں اختیار ہے، اللہ کا کوئی جبر نہیں ہے ایمان میں، کفر میں، ہدایت میں، نافرمانی میں، یہ راستہ آپ کے لیے، میرے لیے کھلا ہے، جو چاہے ہم اختیار کریں۔ لیکن آگے ایک بات آئی ہے رفتہ محترم، اور وہ یہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ ابھی ہم نے
سورہ الانفال کی آیت نمبر 21 میں کیا پڑھا تھا رفقا محترم؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اور یہ آیت دلیلہ رفقا محترم کیا؟ یجعل الرجس، رجس کہتے ہیں غلاظت، ناپاکی، پلیدی. اور اصل میں راجسا کا معنی ہوتا ہے چلتے ہوئے پاؤں، پانی کا رک جانا. پانی منبع حیات ہے، پانی کی تلاش میں انسان مارا مارا پھرتا ہے، لیکن وہی پانی رکتا ہے محترم جب جوہر کی شکل میں، تالاب کی شکل میں، جس میں تازہ ناپاکی، غلاظت، گندگی پاتے ہیں، کہاں رکتا ہے محترم؟ ہم حیض النفاس میں الجھے ہوئے. غلاظت اور ناپاکی کے پلیدی کے رکتا ہے محترم الذین لا یعقلون، جو افراد اور اقوام عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ کی نظر میں وہ پلید اور ناپاک. اور ہمارے ہاں عقل سے کام لینا کام ہے ابلیس کا. عقل اور قیاس منطق کام ہم دونوں میں، یہ تو ابلیس کا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو عقل سے کام نہیں لیتے، بصیرت و تدبر سے کام نہیں لیتے، وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے رکھتا ہے محترم؟ رجس، ناپاک، پلید. اور یہاں جو رکھتا ہے محترم ارشاد فرمایا گیا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کہ آپ جبر سے کام لیں گے، ڈنڈے سے کام لیں گے، تلوار سے کام لیں گے، یہاں تک کہ لوگ مومن بن جائے. یعنی جب تک وہ ایمان نہ لائیں آپ ڈنڈے چلاتے رہیں گے. اس ایمان میں رفقا محترم ہمارے ہاں مثلاً مانٹوری واٹ مستشرق کا بہت بڑا، اس نے محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، محمد پالیٹیشین اینڈ پرافٹ 3 کتابیں لکھی ہیں، اور بہت بڑی یعنی مستشرقین کے حلقے میں کتابیں ہیں. اس میں اس کا تھیم یا سینٹرل آئیڈیا یہ ہے کہ جب تک تو مکے میں رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ٹیچر پرافٹ، وہ بہت دھیمے اخلاق کے حامل تھے، لیکن جو ہی مدینے میں پہنچے تو پرافٹ ان کی بجائے اسٹیٹس مین شپ غالب آ گئی. پہلے وہ دھیمی پان سے، اخلاق سے، محبت سے پرچار کر رہے تھے، مدینے میں آئے تو تلوار ہاتھ میں پکڑ لی اور جبر و تشدد سے مومنوں مسلمانوں کو یعنی انسانوں کو مومن بنایا، مسلم بنایا. اور ہمارے ہاں بھی النبی بالسیف ایسی احادیث ہے کہ عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ لڑوں، تلوار چلاؤں، حتیٰ کہ وہ یہ اقرار کریں کہ میں ایسا اور ایسا ہوں. اور چونکہ یہ بھی قائم محترم بہت بڑی گمراہی ہے کہ جو پھیلائی گئی اور ہم نے اسے مانا اور اپنے ذہنوں میں اس کو جگہ دے دی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے ان حلقوں میں قائم محترم ہم مکی حوالے سے نہیں، مدنی حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے حوالے سے اس حقیقت سے آگاہ ہوں. تو اس ضمن میں آپ لوگ قائم محترم سورہ توبہ، سورہ توبہ جو ہے یہ نامی سورہ ہے، اور خود مستشرقین کے جو نزول کے حوالے سے قرآن کے مطالب کا اسینشل قرار دیتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی غزوہ تبوک جو آخری غزوہ ہے یعنی آخری صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو 226 صفحہ اور قائم محترم اور آیت نمبر 6 سورہ توبہ 226 صفحہ. اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن اور تاریخ کس طرح اپنے آپ کو یعنی ایک دوسرے کے لیے ہیں، لیکن وہ جو تاریخ ہمیں درکار ہے اس کا جو بیس ہے وہ خود قرآن میں موجود. تو کیا فرمایا 226 صفحہ سورہ توبہ آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی ایک بھی مشرکوں میں سے، جماعت نہیں، جتھا نہیں، مشرکوں میں سے کوئی ایک، اس میں ہمیں اور آپ کو سب کو بتانا کیا ہے کہ ایک بندہ بھی اگر آپ کو ملے تو اسے قیمتی سمجھے. یہ نہیں کہ دعوت میں اقام و تفہیم میں کوئی جتھا جماعت ہو تو اسے ہم سمجھائیں، اور اگر کوئی ایک اکیلا انسان ہو تو یہ ایک اکیلے انسان پر کیا محنت کرنی ہے. نہیں، ہر انسانی ذات محترم ہے، قیمتی ہے، وزنی ہے. اگر مشرکوں میں سے ایک مشرک آئے آپ کے پاس
تو کیا کرو؟ تلوار چلاؤ، قبضے میں آ گئے مار دو. استجارہ کہ وہ آپ کے ہاں آئے اور شیلٹر، تحفظ، استجارہ کہ آپ اسے پناہ دیں، شیلٹر دیں، تحفظ دیں. فاجر ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یو آر ڈیوٹی باؤنڈ، کہ آپ اسے پناہ دیں. تو جب آپ پناہ دیں گے تو اسے روٹی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے، سرما گرما کے حوالے سے اس کی ضروریات کا خیال نہیں کریں گے. ایک لفظ آ گیا فاجر ہو، اسے پناہ. تو پناہ کے ساتھ سارے لوازم جس طرح کے ہم میاں بیوی، یعنی بیوی کے حوالے سے ایک عقد ہوتا ہے نکاح کا، انکاح تو کا. تو انکاح تو کا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، نام نفقہ مکان، ہر ذمہ داری ایک لفظ نکاح میں. فاجر ہو، فاجر کے لفظ کے اندر تمام چیزیں یعنی جو بنیادی زندگی ہے ان کو فراہم کریں آپ اس کے لیے. اور کیوں کریں اس کا محترم؟ حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ آپ کے ہاں رہ کر اللہ کے کلام کو سنیں. اللہ کا کلام سنیں، روایات نہیں، قصے کہانیاں نہیں، فضائل کی باتیں نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمور کیے گئے اللہ کا کلام سنا. وہ آئے، پناہ پائے اور آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھے اور آپ اسے اللہ کا کلام سنائیں اور اللہ کا کلام سنیں. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے کلام نبی میں اور سنانے والے آپ کیا ہو جا رہے ہیں جن پر کہ براہ راست قرآن نازل ہو رہا ہے. تو جس پر قرآن براہ راست نازل ہو رہا ہے اس کے سنانے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ سمجھانے میں، بتانے میں. اور سننے والے بھی کوئی اجمی تو نہیں، یعنی قریب ترین حضور علیہ السلام کو اجمی کا تو اس طرح موقع نہیں ملا. وہ تو آپ کے نائبین کے لیے یہ فریضہ آ گیا انجام دیا نہیں ہوتا ہوا. تو پہلے ملے تو سننے والے اور سنانے والے عربی مبین. اور آپ دیکھیے سنانے والے نہیں سمجھا کے سنایا، کلام نے ہمیں سنایا، عربی کلام سنایا، سننے والا ہے. اور آپ کو کیا کیا رکھتا ہے محترم؟ میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آیا، یا میں واپس جانا چاہتا ہوں اپنی قوم اور قبیلے میں تاکہ میں انہیں آگاہ کر سکوں. چوری چھپے میں سنا نہیں ہوتا. آپ قرآن کہتے ہیں اس کا محترم جب وہ سنیں اور سننے کے بعد میں نہیں مانتا. تو کیا ہوگا؟ سننا ہو مانا ہو. دیکھیں آیا وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اپنی سواری پر آیا، پیدل آیا، ہمیں پر. قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی لگا رہا ہے، کیا لگا رہا ہے؟ اس کا مطلب سن اقلب ہو مانا ہو. اب آپ پہنچائیں اس آنے والے مشرق کو کہاں؟ سرحد پر چھوڑ دیں، مانا ہو اس جگہ پر آپ پہنچائیں جہاں وہ کہے کہ میں یہاں محفوظ ہوں. عمل میں کتنا بڑا مقام مشرق کو بھی دیا. جبر نہیں کیا، ڈنڈا نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی کہ اکیلا آگے ہمارے قبضے میں. اب تو رفتار محترم اگر ایک فرقے کے جلسے میں دوسرے فرقے کا کوئی فرد چلا جائے، مسجد میں چلا جائے تو جان کی امان محفوظ ہے. ممکن نہیں کہ جان کی امان لے کر واپس آئے. اور یہاں اللہ پاک مشرقوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں سن ابلغ ما منعه، پھر پہنچائیں آپ اس کو وہاں جہاں وہ کہے کہ میں یہاں محفوظ امن میں. کیوں رفتار محترم ایسا کرنا ضروری ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون. یہ اس لیے کہ ان بیچاروں کو تو صدیوں سے علم ملا ہی نہیں. ان بیچاروں نے علم کا کہاں نام دیکھا ہے؟ یہ تو ضمنی روایات، قصے کہانیاں، باپ دادا کا سارا نظام ان کو کہاں ملا ہے علم قرآن؟ علم قرآن سے کوسوں دور. تو یہ مریض ہے اس کا محترم. تو مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے، مرض کے خلاف نہ. مرض سے نفرت کرو، مریض سے پیار. تو اگر مرض اور مریض دونوں سے نفرت ہوگی تو کیسے چلے گا؟ قبرستان ہی آباد ہو.
تو کہنا میں نے یہ تھا کیا فرمایا سن ابلغ ما منہ، پھر پہنچاؤ اسے وہاں جہاں وہ گئے کہ میں محفوظ ہوں. اور وجہ یہ ہے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کہ یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قوم ہے جو علم نہیں رکھتی، علم سے محروم ہے. یہاں پر رفتار ہم نے قرآن پاک کے سننے کے حوالے سے اور قرآن اور تقبر جس طرح راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور قرآن میں جبر کا کوئی ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. اب ہم اس حوالے سے لیتے ہیں رفتار محترم کہ جس قرآن کے فہم میں جو ماسٹر کی ہے اور جو ہمارے تمہیدی دروس میں بھی اساس بنی ہوئی، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو جب سمجھاتے تھے تو سمجھانے میں آپ کا طریقہ کار کیا تھا. کل بھی میں نے اس آیت جلیلہ کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن آج بنیاد کے طور پر پھر اس کو سامنے لاتے ہیں. سورہ الانعام 6 سورہ رفقائے محترم اور آیت 104 105 یہ 169 نیچے سے 30-70 لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار. ادرا کا کمان ہوتا ہے رفتار محترم کسی کو گہرائی میں اتر کر اپنی گرفت میں، ہولڈ میں، قبضے میں، گرفت میں لے لے. لا تدرکہ الابصار، جہاں تک اللہ کی ہویت، ذات، جہاں تک ذات باری کا تعلق ہے، عقل انسانی اس کو اپنی گرپ یا ہولڈ میں نہیں لیتے. اور یہ کوئی ذات باری کا نہیں مسئلہ رکھتا ہے محترم. کوئی بھی ذات جو فروتر ہوتی ہے وہ برتر ذات کو ایپریہینڈ نہیں کر سکتی. یہ ایک مستقل ضابطہ ہے. یعنی کیڑے مکوڑوں سے لے کر آپ آگے بڑھیں جو انواع حیوانی ہے، تو کوئی بھی فروتر نو برتر نو کو ایپریہینڈ نہیں کر سکتی. اور اللہ اور بندے کے اندر تو نوعی فرق ہے. اللہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے. تو مخلوق ہوتے ہوئے خالق کا جو ادراک ذات ہے وہ اس کے لیے ممکن نہیں. آگے فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، البتہ وہ اللہ خود انسانی عقل کو، بصیرت کو اپنی ذات کا، صفات کا ادراک کرواتا. یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنی وحی کی اساس پر اپنی ذات کا، صفات کا جتنا ادراک نو انسانی کے لیے ضروری ہے وہ خود اپنی ذات سے پردہ اٹھاتا ہے، اپنی صفات سے پردہ اٹھاتا ہے. یہ ہے ریولیشن، مکاشفہ، یعنی وحی رحمان کے ذریعے یا وحی رحمانی ذات انسانی، ذات الہ اور صفات الہ کا خود تعارف کرواتی ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ ذات انتہائی لطیف، باریک بین اور انتہائی طور پر باخبر ہے. یہ وحی کا مقام کیا ہے اور اس کے صفات کیا ہے، یہ اس کا موضوع ہے. آگے فرمایا رفتہ محترم قد جاءکم بصائر من ربکم، اے انسانوں بلا شبہ پہنچ گئی تمہارے پاس بصائر. بصائر جمع ہے رفتہ محترم بصیرت، بصیرہ کا معنی روشنیاں. بلا شبہ پہنچ گئی تمہارے پاس روشنیاں قرآنی آیات کی شکل میں تمہارے رب کی طرف سے. اور آگے فرمایا رفتہ محترم فمن ابصر فلنفسہ، پس جو کوئی اس قرآنی بصیرت سے، بصارت سے، روشنیوں سے اپنی ذات کو بصیرت والا بنا لے گا. یعنی اگر قرآن کی روشنیوں سے کسی نے اپنے دل دماغ کو منور کر لیا فلنفسہ، تو اس کا ثواب، نفع اس کی اپنی ذات کو ہوگا. ایسا کبھی نہیں ہوتا رفتار محترم کہ روٹی آپ کھائیں بھوک میری چلی جائے، انجیکشن آپ لگائیں اور صحت میری ٹھیک ہو جائے، شربت آپ پئیں اور پیاس میری بجھ جائے.
تو جس طرح مادی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا رفتہ محترم، بالکل یہی حال روحانیات، قرآن آپ پڑھیں اور ثواب مجھے پہنچ جائے، یعنی عمل خیر آپ کریں اور ثواب کسی اور کو پہنچا دیں۔ کیا فرمایا؟ فمن ابصرا، جو کوئی قرآن کی بصیرتوں سے، روشنیوں سے آپ نے دل دماغ کو منور کرے گا، فلنفسہ ہی، تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، ومن عمیہ فعلیہا، اور اگر کوئی اس قرآن کی روشنی کے آ جانے کے بعد آپ نے آپ کو اندھا بنائے رکھے گا، اس کی روشنی سے، نور سے اپنے دل دماغ کو منور نہیں کرے گا، تو اس کو اس کا نقصان پہنچ کر رہے گا۔ آگے فرمایا رفتہ محترم کہ قرآن کی جو روشنیاں ہیں ان کو جو غلاف میں بند کر کے رکھ دیا، قرآن کی روشنیوں پر تو دلیل پردے ڈال دیے، اور کہا تو یہ کہا کوئی بات نہیں، رسول کی شفاعت تو مل ہی جائے گی، ان کی رحمت بہت عام ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کملی والے اپنی رحمت سے ہمیں کیسے معروف کریں گے، ان کی شفاعت تو ہے ہی ہم گنہگاروں کے لیے۔ تو اللہ کا رسول اللہ کے حکم کی اساس پر ہمیں قبل از وقت آگاہ کر رہے ہیں۔ رفقائے محترم کیا فرماتے ہیں، اور یہ فرمانا آپ کا قرآن میں محفوظ، یہ کوئی ظنی، شکی، شاذ موضوع بات نہیں، یقینی حتمی قرآنی۔ کیا فرمایا رفقائے محترم، وما انا علیکم بحفیظ، کہ اگر تم نے اپنے آپ کو قرآن سے روشن نہ کیا اور کھاڈر کھائیوں میں گرے رہے تو نہیں ہوں میں تمہاری حفاظت کر سکنے والا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت ہے وہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُونُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس طرح ہم اپنی آیتوں کو کیا کرتے ہیں، تصریف آیات کا۔ تصریف کا معنی ہوتا ہے رفقائے محترم ایک بات کو پھیر پھیر کر، عدل بدل کر کے اس کے مختلف پہلوؤں کو یعنی کئی حوالوں سے سامنے لانا۔ تو اس طرح ہم اپنی آیتوں کو مختلف حوالوں سے پھیر پھیر کر، عدل بدل کر کے اس کے مختلف پہلوؤں کو، کبھی ایک پہلو کو کبھی دوسرے پہلو کو تمہارے سامنے لا رہے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ والے یقولو، دراصل تاکہ آپ کے مخاطب کہہ اٹھیں، والے یقولو لام انجام، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کہہ اٹھیں گے۔ کیا کہہ اٹھیں گے رفقائے محترم؟ درس کہ آپ نے درس دے دیا، مراد کیا ہے، آپ نے درس دینے کا حق ادا کر دیا۔ اور درس کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ درس مانا کر دیں گے کہ آپ نے پڑھا دیا، آپ نے سمجھا دیا، تو یہ بات نہیں رفقائے محترم۔ درس یہ جب ہم گندم مثلا فصل کاٹیں پھر اسے چھوٹی چھوٹی بھریوں میں وہ باندھتے ہیں، ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ماضی میں، اب تو تھریشر آ گیا، ہارویسٹر آ گیا، تو پھر اس کے اوپر ہم کیا کرتے تھے، بیل چلاتے تھے، پھلا ہوتا تھا، تو پھلا چلاتے تھے، بیل چلاتے تھے، نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ دانے، اناج، غلہ اور بھوسی الگ الگ ہو جاتے۔ یہ جو پروسیس ہے رفقائے محترم، دانے اور بھوسی کو الگ الگ کرنا، یہ عربوں کے ہاں درس کہلاتا ہے، اور یہ کرنے والا دارس ہے، اور وہ پھلا اسے مدراس کہتے ہیں، مدراس۔ تو درس قرآن کیا ہے؟ نمبر ایک، الفاظ قرآن کو جاننا، الفاظ قرآن سے معانی کو جاننا، معانی سے مقاصد کو جاننا، مقاصد کے حصول کے طریقہ کار کو جاننا، طریقہ کار پہ چلنے کی شرائط کو جاننا، شرائط پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو راستے میں کھاد اور کھائیاں ہیں یا ان کھاد اور کھائیوں سے بچنے کا جو سارا بشارتی نظام ہے، یا کھاد اور کھائیوں میں گر جائیں تو انذار کا جو پہلو ہے، ان تمام مراحل کو جاننا درس ہے۔ اور یہ درس ہے تصریف آیات کی بنیاد۔ تصریف آیات رفقائے محترم نبوی منہاج، یعنی قرآن کو سمجھانا تصریف آیات کی بنیاد پر، یعنی کوئی موضوع آپ لیں اس سے ریلیٹڈ تمام آیات کو یکجا کرنے کے بعد یہ دیکھنا کہ ان سب میں کامن فیکٹر کیا ہے، مشترک قدر کیا ہے،
اور آگے فرمایا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اس طرح ہم ابھار کر سامنے لاتے ہیں، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور اس طرح ہم اپنے قرآن کی تبیین کرتے ہیں، ابھار کر سامنے لاتے ہیں قرآن کو، اس کے علم کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو کہ علم قرآن چاہتے، یعنی علم قرآن ابھر کر سامنے آتا ہے تصریف آیات کے ذریعے، اور تصریف آیات کے ذریعے درس قرآن کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا بتایا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھایا ہوا طریقہ کار۔ اب اس کے بعد محترم، ایک تو ہم نے حفظ قرآن کو دیکھنا ہے، اور دوسرا دیکھنا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے، اور اس تعلق سے ہم جس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو یہ 34ویں سورہ ہے رفتہ محترم، سورہ سبا، 34ویں سورہ سبا، اور اس کی آیت نمبر 50۔ 519 صفحہ 50 آیت۔ یہ اس آیت کا ترجمہ کیا رفتہ محترم تو مول صاحب کو غصہ آ گیا، کہتے یہ آپ ایسی آیتوں کا ترجمہ کیوں امت کو سنا ہے؟ کیوں کہ اس میں تو کہتے ہیں رسول کی توہین ہوگی، یعنی اللہ کی آیتیں نعوذ باللہ من ذالک رسول کی توہین کر۔ تو کل اے رسول اعلان کیجیے، کیا اعلان کیجیے رفتہ محترم؟ ان زللت فانما اذل علی نفسی، فرمایا کہ اگر بفرض محال ان شرطی ہے، اگر ایسا ہو، ان زللت، اگر میں بھی قرآن سے ہٹ جاؤں، زلہ کا من ہٹ جاؤں، اگر قرآن کے راستے سے ہٹ جاؤں میں بفرض محال، فانما اذل علی نفسی، تو میرا قرآن سے ہٹ جانا وبال کا سبب بنے گا میری ذات کے حوالے سے، یعنی بفرض محال اگر نبی بھی قرآن کے راستے سے ہٹے کسی بھی حوالے سے، تو ان کا یہ ہٹنا کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھی خیر کا شگون نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوتا ہوں یا ہدایت یافتہ ہوں گا، یا میری ہدایت کا اگر کوئی چیز باعث بنی ہے، یعنی نبی کو ہادی و مہدی بنانے والی چیز کو سمجھے، نبی کو کس چیز نے
ہدایت قبرا کے مقام پر کھڑا کیا. وَإِنِ اهْتَدَيْتَ، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوا ہوں، ہدایت کے مقام بلند پر کھڑا ہوا ہوں، تو کیوں ہوا ہوں؟ فرمایا فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو مجھے ہدایت کے بلند سے بلند مقام پر پہنچانے کا سبب کیا ہے؟ سبب ہے وہ وہی. فَبِمَا يُوحِي، بوجہ اس کے کہ وہی کی ہے میری جانب میرے رب نے اس قرآن کی طرف. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدا کا جو مقام بخشا گیا، عربی اور محض کا جو مقام بخشا گیا، تو اس کا سبب کیا ہے؟ یعنی قرآن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلند سے بلند مقام پر پہنچے. جس طرح کہ مثلا رمضان کیوں مبارک ہے؟ رمضان کے دن رات کا ہم نغمہ ہلاتے ہیں، اپنی ذات میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رمضان کو رمضان بنانے والا رب کا محترم قرآن ہے. اور قرآن 12 مہینوں میں ہے. صرف اس کو میں رمضان کے ساتھ خاص کر دیں، یا لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کس نے بنایا؟ نزول قرآن نے. اب قرآن کا نزول جو ہے تو لیلۃ القدر کو بنایا. لیلۃ القدر وہ تو غلاف میں الماری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور لیلۃ القدر پانی کے ذریعے نبی پر پہنچے ہوئے. مچھلیوں کو وہ آٹے کے وہ بنا کر پھینک رہے ہیں لیلۃ القدر پانے کے لیے. اللہ کے بندو، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر بنایا قرآن نے. یعنی ڈولی میں آئی دلہن، اب ڈولی سے دلہن تو چلی نہیں، لیکن ڈولی کا طواف کر رہے. بھائی ڈولی کا طواف نہیں تھا، مقصود دلہن. تو جس طرح ڈولی نے رمضان اور لیلۃ القدر اصل نہیں، اصل قرآن اور اس کی آیات بینات. تو اس کو اور قرآن سے پیدل اور پا رہے ہیں. تو کیا فرمایا اس کا محترم کہ اگر میں ہدایت یافتہ ہوا ہوں ہوتا ہوں تو بس اس کے بوجہ سے فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، وہی کی میری جانب میرے رب نے، اور بلا صبح إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، اور میرا رب وہ اس قرآن کے ذریعے سننے والا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے وہ اپنے سننے والے ہیں. یعنی قرآن کا باعث اللہ کا کرم ہے. اللہ کا قرآن پڑھو، اس پہ چلو، اللہ کا پیدا ہوگا. اور قرآن سے دور تو سواری پیدا نہیں ہوتا. اب اس قرآن اور صاحب قرآن کے مابین جو نسبت ہے رفتہ محترم، تو اس کو پا لینے کے بعد اب ایک اور بات کہ آج کہیں ہم جاتے ہیں قرآن کی مجلس میں یا کسی روحانیت والے کے پاس، تو کچھ توقعات لے کر جاتے ہیں رفتہ محترم. اگر وہ توقعات پوری نہیں ہوتی تو ہٹ جاتے ہیں، اگر بائی چانس اس میں کچھ ہو جاتا ہے تو فوراً کھڑے کرتے ہیں. تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن کی مجالس میں جانا اور نہ جانا کن کے حوالے سے کن کے حوالے سے نہیں ہے. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہمارے سامنے آ رہا ہے رفتہ محترم. یہ سورہ الانعام آیت نمبر 50، یہ 160 صفحہ 160 صفحہ نیچے سے دوسری سطر، نیچے سے دوسری سطر، آیت نمبر 50 سورہ الانعام. قل، یہ حکم ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے آپ ارشاد کریں. قل، آپ اعلان کیجئے، بتا دیجئے، خبردار کیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے لوگو، میں تم سے نہیں کہتا، مولوی کہتا ہے، قاضی کہتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے. میں نہیں کہتا، میں نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا رفتہ محترم؟ عندی خزائن اللہ، کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں. یعنی اللہ نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں مجھے، جس طرح ہمیں کہتے ہیں
کہ اللہ کے پڑھنے میں عبادت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ لینا ہے لے لیں گے بس۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، اس کا محترم آپ کو کوئی بھی آستانہ اور قبر اسی سے سب کچھ لیں گے، چھتری والی سرکار، فلاں سرکار، جو اپنے حواس سے، ہوش و حواس سے محروم ہے، اس سے مسائل حیات کا حل چاہتے۔ فرمایا اے لوگو سن لو، میں تم سے نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس۔ نمبر 2، ولا عالم الغیب، اور میں نہیں کہتا کہ آنے والا کل غیب میرے اوپر منکشف ہو جاتا ہے۔ غیب کیا ہے میں جانتا ہوں، میں نہیں۔ نمبر 3، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا انی ملک، کہ میں سپر مین، سپر ہیومن، فرشتہ ہوں، خدا ہوں، خدا کا بیٹا ہوں، خدا کا اوتار ہوں۔ تو نبی کی بشریت رکھتا ہے محترم رحمت ہے۔ نبی کا بشر ہونا یہ بنیاد ہے نمونہ ہونے، اور اگر نبی خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کا اوتار ہے، تو ابن مریم ہوا کرے کوئی، اگر وہ ہے تو ہمیں کیا، ہم تو بشر ہیں، ہم اسے اپنا نہیں سکتے۔ تو میں تم سے نہیں کہتا کہ میں قرب عام میں فرشتہ ہوں۔ تو ان 3 چیزوں کی نفی کا بھی رکھتا ہے۔ تو ہر طالب قرآن کو، معلم قرآن کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی قرآن کے حوالوں سے، کہ قرآن والوں کے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں، نہ وہ عالم الغیب ہے، اور نہ وہ عثمانہ میں ملکوتی صفات کے حامل ہیں۔ یہ 3 چیزیں تو رکھتا ہے محترم کاندی نفی۔ اور ایک بات کا کیا اس بات، یہ تو نہیں ہے، یہ ہے۔ چوتھی بات کیا ہے رکھتا محترم، ان اتبع الا ما یوحى الی، ان اور اللہ کا حسر نہیں ہے اس کے سوا کوئی بات کہ میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں۔ ان اتبع، میں تو صرف اور صرف پیچھے چلتا ہوں، کس کے؟ اس چیز کے جو وحی کیا جاتا ہے میری، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی قرآن کے پیچھے چلنے والے تھے، وہی قرآن کو مضبوط کرنے والے، پیچھے چلنے پہ ہاتھ نہیں، وہی قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے ماتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا رکھتا ہے محترم، قل هل يستوي البصیر افلا تتفکرون، کہو کیا بھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں اندھا پن کس کو کہتی ہے؟ ان 3 چیزوں کو، کہ اللہ کے خزانہ اللہ کے پاس، نبیوں کے پاس ہے، اور نبیوں سے بھی گر کر ولیوں کے پاس ہے نام نہاد، یا یہ کہ وہ ولی عالم الغیب ہوتے ہیں، یا یہ کہ وہ سپر ہیومن ہوتے، یہ اندھا پن جو آج امت میں عام ہے۔ اور اس کے برعکس جو نور و بصیرت تھی اس سے معروم ہے۔ فرمایا افلا تعقلون، افلا تتفکرون، تم نے غور و فکر کا دروازہ کیوں بند کر لیا ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات تھی، اور تم نے تفکر اور تدبر پر تالا لگا دی۔ آخری بات رکھتا ہے محترم، حفظ قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے، صرف اس کا ایک حوالہ اور اس کا رواں ترجمہ سورہ المائدہ 5ویں سورت رکھتا ہے محترم، اور آیت نمبر 44۔ حافظ قرآن الفاظ کو رٹا لگانے والا، جس نے رٹا لگایا اور بھیری میں اور لے میں قرآن گایا، ہمارے یہاں ہو گیا حافظ قرآن۔ تو قرآن، حفظ قرآن، حفظ کلام کہتے ہیں اس کا محترم، سورہ المائدہ آیت نمبر 44 صفحہ 138، 138 چوتھی سطر نیچے سے 138 صفحہ سورۃ المائدہ۔ انا انزلنا التوراۃ، بلا شبہ تورات ہم نے اتاری، فیہا ھدی و نور، اور اس تورات میں اس کے مطابق نظام حکومت پیدا کیا جائے، اس کو حکومت اور حکمرانی کے مقام تک پہنچایا جائے، یعنی قرآن کا حفظ کرنا۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، قرآن کا حفظ نہیں کہ الفاظ کو لگا کر، یعنی اگر ہم آکسیجن اور ہائیڈروجن کے فارمولے کو
لیکن اس رٹے ہوئے فارمولے کی پریکٹیکل ایپلیکیشن نہ کر سکیں، پانی پیدا نہ کر سکیں، اپنے مخاطب یا امت کی پیاس بجھا نہ سکیں، تو فارمولے رٹنا عمل کے لیے ہے اور نتیجے اور سمری کو پیدا کرنے کے لیے تو حکم حکومت کام کرتے تھے جو ایک تورات کے ذریعے النبی جو انبیاء تو کتاب الہی کا رجوع نہیں ہے، گانا نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس کی حکمرانی کن کے لیے اور ان نبیوں کا وقت کیا تھا؟ فرمایا اس کا طرف الذین اسلموا، یعنی کتاب الہی کے سامنے سرنڈر کرنا اسلام، سبمشن کہ جو کتاب الہی ہمیں عطا اپنے آپ، یعنی کتاب الہی کی حکمرانی پہلے میری اور آپ کی ذات پر ہوگی، میری کتاب الہی بطور حاکم جاگزی ہوگی، تو پھر اس کا اظہار باہر کی دنیا اور للذین خاطب کتاب الہی کی حکمرانی کے لیے ہدایت یافتہ، گویا ہدایت یافتہ کتاب الہی کی حکمرانی، اور اگر کتاب تلاوت اور نظام یورپ کے انداز کے مطابق ان کی بہترین شکل، ان کی ساری جو تنزل کی چیزیں ہیں وہ ہمارے یہاں حکمرانی کے طور پر آ جائیں اور کتابیں الہی اغلافوں میں باندھو، اسمبلی کا اجلاس بلایا تو آغاز تلاوت سے کیا، ہاں جی، اور اقوا والوں کا اجلاس ہوا، قاری صاحب کو تلاوت کے لیے بلا لیا اور اس کے بعد ساری خلاف قرآن ریت چلا دی۔ تو فرمایا للذین ہادوا، ہدایت یافتہ جو ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ کتاب الہی کی حکمرانی۔ یہ نبیوں کا بھی یہی کام تھا رفقائے محترم، اور آگے کیا فرمایا؟ والربانیون والاحبار، اور تمام رب والے علماء، ربانی صفت علماء، والاحبار، اور اخبار ہبر سے رفقائے محترم اس میں ہے، یعنی علم الہی کا جو روشن پہلو ہے اس سے آراستہ ہونا، اور ربانی صفت اللہ کی صفات حسنہ کو پیدا کرنا، اور اس طرح اپنی ذات کے اندر حسن و جمال پیدا کرنا مراد ہے اسکالرشپ۔ تو علم الہی کی جو اسکالرشپ تھی، حامل تھی اس کی، وہ یہ کرتی تھی۔ اور آگے فرمایا یہ کیوں ایسا کرتے تھے رفقائے محترم؟ یہ جو میں آیا تھا کہ حفظ قرآن کیا ہے، آگے دیکھیے کیا فرمایا؟ بِمَسْتُحْفِظُوا، بوجہ اس کے کہ انہیں کتاب کا استحفاظ، یعنی ان کو کتاب الہی کا محافظ بنایا گیا تھا۔ یعنی کتاب الہی کی حفاظت یہ نہیں ہے رفقائے محترم کہ اس کے الفاظ کو گا لیا جائے، اس کے الفاظ کو رٹا لگایا، معنی مقاصد علم ہی نہیں۔ تو علم الہی کا حفاظ یا حفاظت صرف یہ نہیں کہ الفاظ کو رٹا لگا لیا، الفاظ کو جاننا، معانی کو جاننا، مقاصد کو جاننا، اور الفاظ، معنی اور مقاصد کی حکمرانی قائم کرنا اپنی ذات پر، اپنے ماحول پر، یا کم از کم اس کی منادی کرنا، اس کی طرف توجہ دلانا، اس مقام کتاب کا یہ حق جو ہے اس سے آگاہ کرنا، یہ حفاظ قرآن کا فریضہ ہے، پہچان ہے۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اور آگے فرمایا وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ ہے شہادت قرآن، شہادت کلام، کہ کلام الہی کو اس پس منظر میں رکھ کر آگے لایا جائے، اور ان حفاظ قرآن کی ذمہ داری چونکہ بلند ہے، حکم ہوتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، اے قرآن کے حافظوں لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کی جیبوں پر مفادات، منافع، ان پہ نظر نہ رکھو، لوگوں سے مت ڈرو، وَخْشَوْا، ڈرو تو اپنے رب سے ڈرو،
کہ اس کی کتاب، عظیم کتاب کے اگر حقوق ادا نہ کیے تو کس تنزل پر گر جاؤ گے. اور آگے فرمایا اور میری آیتوں کو اونے پونے مت بیچو. اونے پونے سے مراد حیات دنیا کا ساز و سامان ہے. کیسے؟ اس کے تعویذ بنا کر، ہاں جی، اس کے ختم قرآن کر کے داد اور تحسین اور مفادات، ایسا نہ کرو. اور آگے فرمایا رفقا محترم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے میرے قرآن کے الفاظ کو رٹا نہیں. اگر الفاظ قرآن رٹ کر ہمارے اور آپ کے بال سیاہ سے سفید ہو جائیں تو اللہ پاک قبول نہیں کرتا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو حکمرانی قائم نہ کرے، حکومت نہ کرے، فیصلے نہ کرے، کس کے ساتھ؟ بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ قرآن کے ذریعے، کلام کے ذریعے. یعنی کلام الہی کا حق کیا ہے کہ اس کی حکمرانی قائم کی جائے، اس کے حق اور باطل کو معیار مانا جائے، جس عقیدے کو کہے اسے اپنایا جائے، جس سے چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیا جائے. اور اگر ایسا نہ کیا جائے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر، کلام پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہیں. یومن نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر، کلام الہی پر ایمان نہیں لایا وہ کافر. ایمان کا معنی ہے رفقا محترم اسے حاکم مان، اس کی حکمرانی قائم کرنا، اس کی حکومت کے حوالے سے اپنے آپ کو وقف کرنا. تو جو نہ کرے فیصلے اس کلام الہی کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس وہ لوگ کافر ہیں. اور آگے 5ویں سطر میں فرمایا رفقا محترم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہیں. اور آگے ارشاد فرمایا یہ نیچے سے 30ویں سطر میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ کون ہیں؟ وہ فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں. اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو مانے عقیدے کی، لیکن اس کے علم اور عمل کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنے والے نہ ہوں. تو اس میں رفقا محترم اس نشست میں کلام الہی کے حوالے سے 4 بنیادی باتیں. ایک تو یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا مسئلہ، اور اس علم الہی سے مستفید ہونے کے لیے اپنی یعنی ذات میں، معاشرے میں کسی طرح کی جو بڑائی کا، یعنی کلام الہی بڑا ہے اور اس بڑائی کے سامنے ہم نے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. اور اس میں طریقہ کار ہمارا علم اور حکمت کا ہے، نہ کہ جبر و اکراہ کا. اور یہ کہ اس کی حفاظت میں چلنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے علم کو اپنے لیے، ماحول اور معاشرے کے لیے حکمرانی کے مقام پر پہنچایا جائے، اور اس حکمرانی ہی سے ہمیں اللہ کی معیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحابہ کرام کے ساتھ اشتراک جو ہے وہ ہمیں عطا ہوگا. تو کل انشاءاللہ العزیز معیات ثلاثہ اور ان کے حصول، اور یہ ہے کہ وہاں جتنے کنسیپٹ وہ ڈیرائیو کیے گئے ہیں کنکریٹ، آبجیکٹو، محسوس اور مرئی پیٹرن. اور مثلا یہی جو رحمت ہے جس سے رحمان و رحیم ہے، تو یہ رحم مادر سے مشتق، رحم مادر. اب رحم مادر کیا ہے؟ وہ جنین یا بچے کے لیے نشو و نما کا پیکر بھی ہے، اس کی حفاظت گاہ بھی ہے، اور اس میں جو سامان نشو و نما سے مل رہا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے عین مطابق اور بلا مزد و معاوضہ، بلا مزد و معاوضہ. اللہ، یہ 4 شرائط جمع ہوتی ہیں رحمت کہ اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے جو وجود عطا کیا ہے کہ آپ کی میری کسی درخواست کا نتیجہ نہیں. آپ کو جو عذاب ملے ہیں یہ بلا مزد و معاوضہ، اور قرآن جو نازل ہوا ہے بلا مزد و معاوضہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے بلا مزد و معاوضہ. تو یعنی یہ کائنات کی تخلیق بلا مزد و معاوضہ. تو رحمت وہ چیز ہے کہ جو بلا مزد و معاوضہ ہو اور تقاضوں کے مطابق ہو، ضرورتوں کو پوری کرنے والی ہو، حفاظت کا ساز و سامان ہو. تو یہ جو ہے یہ تو ہے کیا؟ رحمت. اور فضل کیا ہے؟ الفضل من الفضل، فضل یعنی عرب جو تھے
یہ وانڈرنگ نارمیڈ یعنی ان کا سیٹل لائف تو تھی نہیں، اور یہ وانڈرنگ تھے، وانڈرنگ خانہ بدوش، خانہ بدوش. تو خانہ بدوش اگر کوئی قبیلہ یا قوم ہو، سیٹل لائف ان کے ہاں ہونا، اور وہ اگر مثلا فلاں جگہ پانی ہوگا، چراگاہ ہوگی، اگر وہ اندازے میں تھوڑی سی غلطی کر جائے تو کیا ہو؟ بٹ گئی کیا ہلاکت. یعنی آپ نے اندازہ لگایا کہ اتنے پوسٹ پر چراگاہ ہے، پانی ہے، مارو مار کرتے ہوئے آپ وہاں پہنچے، وہاں نہ پانی نہ چراگاہ. تو اس کا ایک تو یہ تھا کہ وہ زیادہ راہ جو لیتے تھے نا، وہ اتنا ہی نہیں تھا، اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ تم نے اندازہ لگایا. یعنی اندازہ لگایا کہ ہم 5 دن میں پہنچیں گے، تو فضلہ کیا تھا؟ وہ پہلے سے ہو سکتا بھی 7 دن لگ جائیں، 8 دن لگ جائیں، تو پھر کیا کرو گے؟ یعنی جتنی وہ میجرمنٹ کرتے تھے اپنی ضروریات کے حوالے سے، اس سے وہ سرپلس لے کر چلتے ہیں، زمان کے حوالے سے بھی اور ضروریات کے حوالے سے بھی. تو یہ جتنی ضرورت ہے وہ ضرورت سے بڑھ کر، مثلا اجرت کسی کو آپ نے طے کر لیا میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے تو بڑی ہمت سے اور اخلاص سے کام کیا ہے، تو اب آپ اس کو 150 دے دیں. تو یہ جو 100 کی بجائے اس کو 150 دینا ہے، یہ فضل. یعنی کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر اس کے انر کا اپریسیشن کرتے ہوئے دے دینا، یہ فضل. تو فضل وہ چیز ہے جو ڈیوٹی کی پرفارمنس کے اندر اس کے انر کی اپریسیشن کرتے ہوئے اس کو زائد عطا کرنا. قرآن ٹرمینالوجی میں پھر یہ کیسے اپلیکیشن؟ یعنی اس میں یہ ہے کہ بندوں کا کوئی حق نہ تھا اس معنی میں کہ یہ تمام چیزیں ان کو عطا کی جاتی، لیکن اس کی رحمت، اس رحمت نے حق سے بڑھ کر بندوں کو دی. اللہ. یعنی آپ مثلا جس طرح ہمارے اعضاء ہیں، تو اعضاء میں یعنی ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ شاید 2 گردوں کی بجائے 1 گردہ بھی کافی تھا، آدھا بھی کافی تھا، 2 آنکھیں، 1 آنکھ سے بھی کام چل سکتا تھا. یعنی جو کچھ عطا کیا ضرورت سے زائد، یہ فضل. یعنی جتنا، یعنی اگر کبھی اب کسی کو یعنی 1 گردہ فیل ہو جائے دوسرا کام کرے، لیکن فیل ہو یا نہ ہو ہر وقت پیش بھی آپ کو زائد دیا، تاکہ ہر وقت آپ اس سے زیادہ جو ہے نا بینیفٹ اٹھا سکیں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کی خدمت کر سکیں، کام آ سکے. تو فضل ہے یعنی اپنے اور میرے اندازوں سے بڑھ کر. تو فرمایا اتنا کہ جو تمہارے حساب کتاب میں بھی نہ آ سکے. یہ اگر سنتے نہیں کہ آخر میں جو فرمایا ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء، ہاں اس فضل سے مراد اللہ کی وحی اور اس وحی پر چلنے کے نتائج اور سنت. اس کے لیے سورہ البقرہ کے اندر جو فرمایا ہے آیت نمبر 106 اور 7 میں، یختص برحمتہ، اور فضل اپنی یہ وحی ما قبل دن، تو وحی کا جو نزول ہے اور اس پر چلنے والے نتائج اور ثمرات جو ہیں یہ سرپلس فارم، یہ اللہ کا فضل. اور رجوع کرے اللہ کی طرف، پھر ہم آئے گی کہ حکومت جو نہیں قائم کرتے یا اس کے فیصلے کو نہیں مانتے اللہ کے نازل پیدا کر یہ حکمات کسی وقت زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ حکمات کیا ہیں. 3 چیزیں، ایک حکمت، ایک حکومت، اور ایک حکم، اور ایک حکم، اور یہ سب یہ یعنی حکمت. تو یہ جو میرا خیال ہے کل تو پرسوں یہ اس کے اندر خود بخود آ جائے.